الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ محترم سامعین، ابھی عید الاضحیٰ کا مبارک تہوار ابراہیم علیہ السلام کے تاریخی واقعہ کے ساتھ ختم ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابھی باقی ہے اور واقعات کا کچھ اور حصہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق سن لیجیے۔ عید اضحیٰ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ تھا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری یعنی پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کے گود میں کوئی بچہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اور حضرت سارہ کو 90 سال کی عمر میں، یہ ہے قرآن، اور یہ قرآن کا یہ معجزہ ہے، یہ واقعہ ہے کہ ایک نبی 100 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اور ایک عورت 90 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد سے محرومی کی شکایت نہیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی موقع ملے تو پڑھیے، بہت عبرتناک واقعہ ہے ان کی پوری زندگی کا۔ حضرت سارہ موجود ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر موجود ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، کہ ہمارے رسول، ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری دینے کے لیے، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بشارت، وہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کا تذکرہ نہیں، لیکن یہاں اسحاق علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد فرمایا کہ آپ کو پوتا بھی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو محسوس کیجیے کہ آپ کے گھر پہ اچانک 3 اجنبی انسانی شکل میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 3 آدمی
یعنی 3 فرشتے آدمی کی شکل میں تشریف لائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ 3 جلیل القدر فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لانے کا کام ہے، میکائیل علیہ السلام کا پانی برسانے کا کام ہے، اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنے کا کام ہے۔ یہ 3 جلیل القدر اپنے مشن میں قائم ہے، اور 3 فرشتوں کو اولاد کی خوشخبری لے کے ایسی شکل میں بھیجا جو انسانی شکل میں ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ کسی گھر پہ کوئی آدمی آ جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر پہ، آپ کے گھر پہ ایک آدمی آ جاتا ہے تو بدن بھاری ہو جاتا ہے، بدن بھاری ہو جاتا ہے، چہرے پہ شکن آ جاتا ہے کہ بلا وجہ میرے گھر مہمان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہ 3 آدمی، اور 3 آدمی آئے، یعنی آدمی کی شکل میں، 3 فرشتے آئے آدمی کی شکل میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت کہاں سے آئے، آپ کا کیا نام ہے، آپ کا کیا پیشہ ہے، دنیا بھر کے سوالات پوچھیں گے، بجائے پوچھیں گے نہیں آپ کھانا کھائے کہ نہ کھائے، آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے نہیں۔ یہ چیز تو کوئی پوچھتا ہے۔ انسانیت کا تقاضا، ایک انسان کے پاس آیا ہے، ایک انسان کے پاس آیا ہے۔ انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کی دلجوئی کیجیے۔ سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اگر وہ پیاسا ہے تو پانی پلائیے، بھوکا ہے تو کھانا کھلائیے، اور سب سے پہلے آپ کو جب گھر میں لے آئیے تو کچھ چیزیں انسان نہیں بولتا ہے، آپ ان سے کہیے یہ لیٹرنگ ہے اور یہ پانی ہے، یہاں آپ فراغت کر سکتے ہیں، نہانا ہے یا آپ ہاتھ منہ دھونا ہے، منہ فریش کر لیجیے۔ یہ ہے آپ آنے والے کی خاطر کیجیے۔ ارے پوچھنے کے لیے بہت سا وقت ہے، پہلے اس کو اطمینان ہونے دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روایت میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، تینوں فرشتوں نے کہا السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا السلام، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شارٹ میں ہے، سلام دونوں جو لفظ ہے، لیکن یہ ہم لوگ جیسے بولتے ہیں الیکس سلیک ہو گیا، دونوں میں سلام ہو گیا۔ تو یہ پورا جملہ ہے کہ پہلے نے السلام علیکم کہا، دوسرے نے وعلیکم السلام کا، جو یہ سنت طریقہ ہے۔ سلام ہو گیا۔ قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ دیکھا تینوں کا، چہرہ دیکھنے کے بعد ٹھہرے نہیں، زیادہ مہمان کے سامنے زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، چلے گئے۔ فما لبث، زیادہ دیر نہیں ٹھہرے، ان جاء بعجل حنیذ، گھر گئے اور ایک بچھڑا کو بھون کر کے ان مہمان کے سامنے رکھا۔ اب ظاہر سی بات ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اس وقت کوئی کسائی تو نہیں آیا ہوا کہ کسائی کو بلاؤ، ظاہر سی بات اپنے ہی سے ذبح کیے ہوں گے۔ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ کسائی کا ہے، نہیں، ہر گھر میں قربانی ہوتا ہے۔ ہر گھر میں آدمی کو یہ جانکاری رکھنا چاہیے کہ ہم قربانی کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہو، اور کوشش کیجیے کہ ہم کھلیا بھی دیں۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، بڑا سے بڑا مشکل کا آدمی کر لیتا ہے، کیا ہے کوئی مشکل کا، یہ سیکھنا ہے۔ اور کسائی کا چھوٹا چھوٹا بچہ کر لیتا ہے، تو آپ اگر سیکھیں گے تو نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا جلدی کیے، فما لبث، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، اور جلدی سے جایا اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، روٹی کھاتے کہ نہیں کھاتے ہیں، چاول کھاتے کہ نہیں کھاتے۔ اتنا لوگ سوال کرنے لگتے، کچھ نہیں، دیکھا یہ اجنبی ہے، بھوکا پیاسا ہے، دور سے آیا ہے، اس کے سامنے رکھ دیا۔
اب دیکھ ابراہیم علیہ السلام کہ یہ تینوں آدمی کھا نہیں رہا، لا تصل الیہ، ہاتھ فلما رأى ایدیہم لا تصل الیہ، دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہا تو گھبرا گئے۔ مہمان کسی کے گھر پہ نہیں کھاتے تھے، لوگ پہلے گھبرا جاتے تھے، اس کے نیت میں فطور، اچھی نیت سے نہیں ایسے میرے گھر کا کوئی چیز چھوچھا نہیں رہا ہے۔ پہلے دور میں دشمن کے اندر بھی احساس تھا کہ اگر آپ کو لقمہ کھا لیا، کچھ کھا لیا ہے، اس کی وجہ سے آپ پر حملہ وار نہ کریں گے۔ جب یہ نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اوجس منہ، تھوڑا سا خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتے نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کے پاس آئے، یہ تو آپ کو خوشخبری دے کر پھر قوم لوط کے پاس جانا ہے اور ان کو عذاب دینا ہے، اس کی فطری برائی کی بنیاد پہ عذاب دینا ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے اور ہم لوگ فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں جو ہم کھانا کھائیں گے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب گفت و شنید ہوئی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارا سامنے آ گئی، انسان نے فرشتے سامنے آ گئے۔ اب اس کے بعد یہ خوشخبری بوڑھی عورت کو سنایا جا رہا ہے، فَضَحِكَتْ، ہنسی آ گئی۔ یہ بڑھاپے میں بچے کا کیا تصور، یعنی اس عمر میں عام طور سے بچے کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ہوا کہ ہذا بالی شیخہ، یہ میرے شوہر جو ہے یہ بھی بوڑھے، میں انا عجوز ہوں، ہذا بالی شیخہ، میں بانجھ ہو چکی ہے اور یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی 100 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے اور 90 سال حضرت سارہ کی عمر ہے، اس عمر میں اولاد۔ ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں، چند سال اگر کسی کو اولاد نہ ہو مایوس ہو جاتے کہ بچہ ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، مایوس ہے، مولانا کیا بتایا 10 سال کے بعد بچہ ہوا۔ یہ اللہ کے جانب سے یہ تو فرمایا کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، اور اس سے کہ آپ تعجب کریں، آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہے، برکت ہے، اور آپ کے یہاں تو نبی کا ایک گھر ہے، یہاں معجزہ ہوتا ہی رہتا ہے، آپ گھبرا کیوں رہے؟ عطا جبین یوم اللہ رحمۃ اللہ علیکم وبرکاتہ علیکم اہل بیت انہ حمید مجید، میں کہ آپ کے گھر پہ اللہ کی عنایت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے گزری ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے۔ تو فرمایا کہ آپ کو یہ اولاد اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخص ہے جنہوں نے اس انسانیت کو زندہ کیا ہے، مہمان نوازی کو۔ اس سے پہلے مہمان نوازی کا وہ تصور نہیں تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دستور قائم کیا مہمان نوازی کا، اور ایسا مہمان نوازی نہیں، اجنبی لوگ کو بھی اپنایا۔ ہم اور آپ کہیں یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا سالہ ہے، یہ تو میرے چچا ہے، یہ تو میری چچی ہے، اپنے لوگوں کو مہمان سمجھتے اور غیر کو مہمان نہیں سمجھتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کو ثابت کیا ہے اور فرمایا کہ ہمارے شریعت کے اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں مہمان نوازی کرنا واجب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، ایسے موقع اور ایسے حالات میں واجب ہے جہاں آپ کے کھانے کا نظم نہیں ہو سکے۔ دیہات میں بہت سے دیہات میں کوئی چولہا نہیں جل رہا ہے جہاں کھانا بنے، چائے بن رہی ہے، چائے سے آدمی کا کھانا نہیں، جو کھانا والی شکل سے ہوٹل بولتے ہیں دیہاتوں میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ابھی پورے جلکوڑا کے اندر آپ دیکھیے کوئی ہوٹل نہیں جہاں آپ کو ایک وقت کا ایک ٹائم کا کھانا مل جائے،
آپ کھگڑیا جائیے، آپ کو کھانا مل جائے۔ تو فرمایا کہ آج بھی دیہات کے لوگوں پہ یہ واجب ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کے کھانا کھلانے کی ذمہ داری محسوس کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ثَلَاثًا، فرمایا کہ اپنے مہمان کا اکرام کرنا ہے 3 دن تک۔ 3 دن تک آپ مہمان کو اچھے سے کھلائیں، اس کے بعد سادہ کھانا بند، آپ مرغا مرغی آپ پلاؤ ولا سب بند۔ 3 فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ثَلَاثًا، 3 دن۔ اور آنے والے کو بھی گھر والوں پر بوجھ نہیں بننا ہے۔ آپ کی مجبوری تھی، ٹھیک ہے، آئے ایک دن یا 2 دن یا 3 دن زیادہ سے زیادہ۔ تو فرمایا کہ مہمان کا اکرام کرنا شریعت کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو آپ کو چہرے پر سکن نہیں آنا چاہیے۔ اور حقیقت میں ہے جو لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں ان سے جا کے پوچھیے، مہمان جب آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے، اپنا رزق لے کے آتا ہے، روزی لے کے آتا ہے، اور آپ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، نمبر آپ کو ملتا ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے، عزت آپ کے گھر کو ملتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان گھر میں آ گیا اور آپ کے گھر میں روزی نہیں ہے، مہمان کی وجہ سے روزی کسی طرح اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ تھا کہ مہمان نہیں آتے تھے تو محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 دن مہمان نہیں آئے، 7 دن مہمان نہ آئے تو مسجد میں جا کر رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا، آپ رو رہے؟ میرے یہاں 7 دن ہوئے کوئی مہمان نہیں آیا، لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لگتا ہے خدا میرا ناراض ہے، اللہ میرا ناراض ہے۔ اللہ جس لوگ سے، جس آدمی سے خوش ہوتے ہیں اس گھر میں مہمان کو بھیج دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، ان کے گھر میں اگر کوئی مہمان نہیں تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اتفاق سے کوئی مہمان نہیں، باہر کا کوئی مہمان نہیں، چلے گئے ایک جنگل میں، وہاں ایسے جگہ پہ جو راستہ ہے وہاں دیکھا ایک بوڑھا آدمی، جھل بوڑھا، یعنی اس کا کمر بھی جھک گیا تھا، کج روی سے چل رہا ہے تو جھک کے چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سہارا دے دیا، اور سہارا دے کے اس بوڑھے کو، 60-70 سال کا بوڑھا ہوگا، اس بوڑھے کو لے کے اپنے گھر چلے آئے۔ آپ اگر اپنے گھر ایسے بوڑھے کو لے آئیے، یہ سٹیا گیا ہے بوڑھا، سمجھ میں نہیں آتا گھر میں کیا ہے نہیں ہے، اور مہمان کو لے آئے، اور یہ تصور ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر کی عورتوں کا تصور کیا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا تصور دیکھیے کہ گھر میں مہمان کو لے آئے، لے آنے کے بعد دسترخوان بچھایا اور کہا کہ اب کھانا کھایا جائے گا۔ فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ لیجیے، اللہ کا نام لے لیجیے، جس اللہ نے ہمیں روزی دی ہے، جس اللہ نے ساری کائنات کو روزی دیا ہے، اس کا نام لے لیجیے، بسم اللہ۔ ہمارے آج کے ماحول میں کتنے لوگ ہیں جس کے سامنے کھانا آتا ہو اور بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوئے؟ مسلمان، یہ مسلمان کی روایت ہے، مسلمان کھانا کھائے اور بسم اللہ نہیں، جبکہ مسلمان کو حکم ہے کیا؟ ہر نیک کے کام میں بسم اللہ کرنا ہے، کل عمر بالی، اور جس پہ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھا ہے تو اس میں وہ کامیابی نہیں ہے، تو بسم اللہ پڑھیے۔ بوڑھا بولا ہم اللہ کو نہیں مانتے، اور ہم ایک لقمہ کی وجہ سے ہم بتوں کا سودا نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام سمجھانے رہے، بوڑھا غصہ میں کھڑا ہو گیا، تو نہیں کھانا کھائیں گے۔ گھر سے نکل کے باہر چلے گئے، اتنے میں جبرائیل امین آئے اور حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے وہ بندہ میرا بوڑھا ہے، اس کو بلاؤ، زندگی بھر اس نے میری نافرمانی کی ہے، میں نے اس کے لقمے کا دروازہ نہیں بند کیا ہے۔
وہ ہے غفور الرحیم، رزاق ہے، وہ رزاق ذو القوۃ المتین۔ فرمایا کہ زندگی بھر میری نافرمانی کیا، ہم نے اس کو اپنے دروازے سے رزق کا دروازہ نہیں بند کیا، آج تمہارے یہاں پہلا لقمہ اٹھایا تو تم نے اس کو مجبور کیا کہ میرا نام لے۔ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے وعدہ کیا اس کا، بلاؤ اس کو اور اپنے دسترخوان پہ کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑ گئے، جا کے بلایا، کہا نہیں آپ کے گھر نہیں جائیں گے، پہلے وجہ بتاؤ کہ اے دسترخوان سے تم نے ہم کو بھگایا ہے، ہم تو نہیں جائیں گے دوبارہ۔ کہا نہیں چلیے، اللہ کی وحی آئی ہے، اللہ کے جانب سے ندا ہی ہے، وہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے کہ میرا بندہ ہے وہ اور میری نافرمانی کیا ہے، ہم آ جائیں گے اور میرا بندہ جانے گا، میرا بندہ اس کو بلاؤ، میرے بندے کو ناراض نہ کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ بوڑھا آیا، آنے کے بعد کہا کہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ زندگی میں خدا کا نام، اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایسے حال میں کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن اللہ ہم کو کبھی بھوکا نہیں رکھا، اور آج تم نے ہم کو ہٹایا تو اللہ کا نہیں، یہ بھوکا نہیں جا سکتا، اس کو کھلاؤ۔ بسم اللہ پڑھ کے ایمان لے آیا اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ یہ بسم اللہ کی برکت، بسم اللہ سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیز بسم اللہ کے اندر رکھی ہوئی ہے، ہزاروں برکتیں بسم اللہ کے اندر ہے، اس لیے آپ اپنا کوئی بھی معمول بسم اللہ کی بغیر نہیں کیجیے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اسلام کا ایک طریقہ ہے مہمان نوازی۔ قوم کی موت ہے اخلاق سے عاری ہونا، قوم کی موت ہے اخلاق سے عاری ہونا، تنگی ظرف کے معنی ہے بھکاری ہونا، تنگی ظرف کے معنی ہے بھکاری ہونا۔ آپ اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنائیے، بلند بنائیے۔ آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں موجود تھے اور اس کو کھانے کی حاجت ہوئی، ایک صحابی گھر لے گئے۔ گھر لے جانے کے بعد کہا کہ بھائی کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ میزبان اپنے گھر والی سے پوچھ رہے کہ کچھ کھانے کا انتظام ہے؟ نہیں، کھانے کا انتظام تو نہیں ہے، تھوڑا سا بچوں کے لیے بچا کے رکھ دیا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے مہمان گھر لیا ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور ہماری عزت اس میں ہے کہ ہم مہمان کو کچھ کھلا دیں۔ تو بچے کو بہلا کر سلا کر کے اس کو لٹا دینا ہے، اور ہم لوگ اس طرح سے اس کو کھلائیں کہ اس کو احساس نہ ہو کہ گھر والوں کے اندر کچھ دقت و پریشانی فاقہ کشی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہونے دینا۔ آپ کھانا رکھ دیا سامنے، اور کھانا سامنے رکھنے کے بعد کہا کہ تم جو ہے اچانک آدھا اور چراغ کے بتی کو درست کرنے کے لیے چراغ کو بجھا دینا، اور ہم لوگ زبان کی حرکت کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ مہمان میزبان سب مل کے کھا رہے ہیں، میرے کھانے کا صرف یہ حرکت ہوگا، زبان کی حرکت، اور وہ سمجھے گا کہ میزبان بھی کھا رہا، ہم بھی کھا رہے، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ یہ میزبان اور مہمان نوازی کا واقعہ حضور کو معلوم ہوا، حضور نے اس صحابی کو بہت پسند کیا اور فرمایا کہ آج تمہارے اس قول سے اللہ بھی خوش ہو گیا، خالق کائنات خوش ہو گیا تمہاری اس مہمان نوازی سے۔ اور قربان جانیے، واقعہ مختصر ہے اور آپ نے پڑھا ہوگا، سب کچھ کیا ہوگا، لیکن آپ بتائیے، آپ صاحب اولاد ہیں، اور کبھی آپ کا کوئی بیٹا آپ کے گھر پہ ہو، رات کا وقت ہو اور کھانا صرف بچے کے لیے ہو، ماں باپ تو صبر کر جاتے ہیں اور خاموش ہو کر سو جاتے ہیں، لیکن بچے کا کھانا اور برداشت کر لے کہ بچے کو ہم سلا دیں اور رات بھر ہم بھوکے سو جائیں، کوئی برداشت کرے گا اس چیز کو؟ اپنے آپ کو برداشت کرنے نا معمولی بات ہے، لیکن بچے کو پھسلا کر بہلا کر کے سلا دینا یہ کمال درجہ ہے۔ اس سے فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج کے اس عمل سے اللہ خوش ہے۔
تو مہمان نوازی میں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر آئے کوئی بھی مہمان تو مہمان نوازی کیجیے. اور ہمارے یہاں یہی چیز ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارا گھرانہ ایسا ہے کہ مہمان نوازی میں پیچھے نہیں ہٹا. ہم نے بعض گھر کو دیکھا ہے کہ رات کو مہمان آ گیا اچانک، اور اس گھر میں نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن سمجھ جائیے گا، اس گھر میں جس گھر سے مہمان لوٹتا نہیں ہے، یہ آپ کے بستی کی بات ہے، گئے کھانا لانے کے لیے، کہا گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، سب کھا چکی. اس گھر کی نوکرانی کو جو کھانا بچا ہوا ملا تھا وہ کھانا لے کر کے امام صاحب کو کہا جائیے ہم تو گزار لیں گے لیکن ہمارے بستی میں کوئی بھوکا نہ رہے. یہ روایت ہر گھر میں قائم کرنا ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ فاقہ کشی کر لیتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے لیکن مہمان نوازی میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، آپ مہمانوں کو کھلاتے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دستور میں جو آپ قربانی کا واقعہ آپ پڑھا کہ پوری زندگی ایسا قائم کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ زندگی بھر ان کی وجہ سے مہمان نوازی کا دستور چلا ہوا ہے. کہ ہر گھر میں جب ہم غریب لوگوں کو گوشت دیتے ہیں یا کچھ دیتے ہیں تو یاد آتا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ابھی ایسے آج کے دور میں یہ ہے کہ شاید لوگ بولتے ہیں کہ کوئی بھی غریب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں. للفقراء الذين اوصوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. بہت سے غریب ایسے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، اور مانگنے کے ہاتھ کو سوال کو نہ بڑھانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے کہ مالدار آدمی ہے، کپڑا اچھا ہے اور بہترین کپڑا ہے اور لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے، لیکن معلوم ہوا کہ بھوکا ہے. ایسے اس دور میں بھی ہو سکتا ہے، ایسی بات نہیں، اس دور میں ایسے غریب ہو سکتے ہیں. اس غریب کا خیال کون رکھے گا؟ پڑوسی کو رکھنا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجار قبل الدار، پڑوسی گھر والوں سے پہلے مقدم ہے. فرمایا کہ اگر آپ سالن بنائیں، کھانا بنائیں تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ شوربہ ڈالیے، کہ ایک بوٹی دے اور کچھ شوربہ دے تو کم سے کم پڑوسی کو مل جائے. پڑوسی کا گھر اگر آپ سے تکلیف میں مبتلا ہو، آپ سے اذیت میں مبتلا ہو تو فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا لیس منا. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کا پڑوسی سے تکلیف میں رہے، آرام و آسائش میں نہیں رہے اور اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. پڑوسی کے تکلیف دینے سے اسلام کے دائرے سے وہ بائیکاٹ ہے، اسلام کے دائرے سے وہ الگ ہے پڑوسی کو تکلیف دینے سے. اس لیے فرمایا 40 گھر آپ کا پڑوسی ہے، اور اس پڑوسی میں یہ نہیں دکھا جاتا ہندو اور مسلمان ہے، آپ کا ہندو ہو یا مسلمان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خیال کرتے تھے کہ پڑوسی ہے اور ہندو ہو یا مسلمان. اور ایسے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں کوئی ہندو بھی آ جاتا تھا، کافر بھی آ جاتا تھا تو آپ اس کا اعزاز و اکرام کرتے تھے. اب ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ مہمان کس حیثیت سے آیا ہے، مہمان کی حیثیت سے آپ کو اکرام کرنا ہے یا اپنی حیثیت سے؟ تو فرمایا کہ اپنی حیثیت سے کرنا ہے. ہماری جو حیثیت اس اعتبار سے مہمان نوازی کرنا ہے، میری یہ جو حیثیت ہے. لیکن کبھی کبھی کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے قرضہ پیسہ لے کے بھی کرنا پڑتا ہے. مان کے چلیے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس سے خطرہ ہے کہ اس کی مہمان نوازی نہیں کرے تو اس سے خطرہ ہو جائے گا. یا کبھی کبھی ایسا مہمان آ گیا کہ سمدھی آ گیا، داماد آ گیا، اور اس کی مہمان نوازی میں اگر آپ کثر کر دیجیے گا تو جا کے شکایت کریں گے، کچھ نہیں، نہ مرغا ہے نہ مرغی ہے نہ پلاؤ ہے نہ بریانی ہے، کوئی میری عزت ہوئی نہیں، شکایت ہو جائے گی. ایسے حالات میں کبھی کرنا ہے تو وہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ
فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، فرمایا انزل الناس منازلهم، انسان کی عزت جو اس کے منازل کے اعتبار سے کرنا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے دربار میں کوئی بادشاہ آ گیا، کوئی وزیر آ گیا، کوئی بڑا رئیس آ گیا، تو اس کے اعتبار سے اس کو احترام کرنا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا آدمی آیا جو اس کے اعتبار سے، آنے والے کے اعتبار سے، اگر آپ کو اس کو دسترخوان بچھا دیا، چادر بچھا دیا، اس سے اخلاق سے پوچھ لیا، تو وہ محسوس کرا کہ میرے اعتبار سے میری عزت کیا ہے، آنے والے کے اعتبار سے عزت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ داماد آئے، اس کو آپ روٹی دے دیا اور سبزی دے دیا، اور دوسرا جو آپ کا رشتہ دار ہے اس کو اعلیٰ قسم کا کھانا، یہ نہیں، جو جس درجے کا ہے اس درجے کے اعتبار سے اعزاز کرنا شریعت کے اعتبار سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کا کوئی رئیس آتا تھا، حالانکہ وہ کافر ہوتا تھا، آپ نے چادر کو بچھا دیتے تھے اور اس پہ بیٹھا دیتے تھے۔ تو میں کسی قوم کا رئیس آتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ قوم کا رئیس ہے، اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے کے بعد حضور کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ تو یہ اخلاق اسلام کا سب سے بڑا اخلاق، تبلیغ کرنے کے لیے، دین کے طرف مائل کرنے کے لیے اسلام کا سب سے بڑا اخلاق ہے کہ آپ انسانیت سے لوگوں کے سامنے پیش آئیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندہ میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، اور آپ میرا خیال نہیں کیا، میں بھوکا تھا۔ وہ بندہ کہے اللہ تو کیسے بھوکا رکھتا ہے، تو خالق کائنات۔ فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا دے دیتے تو ایسا کہ مجھ کو کھانا کھلایا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، اس کو تم پانی پلا دیتے، ایسا مجھ کو پانی پلایا۔ معلوم ہوا کہ بھوکے کے کھانا کھلانے میں اور پیاسے کو پانی پلانے سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاق کا اعلیٰ معیار عطا فرمائے، انسانیت کے ساتھ انسانیت برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، سب انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا